منی باؤدین اوورسیز ہاسپٹل کا شاندار افتتاح کر دیا گیا۔ منی باؤدین میں ایک تاریخ رقم کر دی گئی۔ دیار غیر میں رہنے والوں کے باہمی تعاون سے اوورسیز ہاسپٹل کی تعمیر بھی مکمل ہو چکی۔ بین الاقوامی معیار کی سہولیات سے مزین اس ہاسپٹل میں امیر اور غریب ایک ہی شکل جدید ترین سہولیات سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ افتتاحی تقریب میں معززین نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے آبائی ضلع گجرات اور منڈی بہاولدین سے خوشبو پہلی دفعہ آنی شروع ہوئی ہے، وگرنہ میں بچپن سے یہی سنتا تھا کہ ہم گجرات کے لوگ، منڈی بہاولدین کے لوگ خوشحال ہوتے ہیں تو لڑنے لگ پڑتے ہیں، دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، اسلحہ خرید لیتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایسا ہسپتال بنا ہے، خدمت کا کام ہوا ہے اور سب نے مل کے کیا ہے، اور سب کی جو سوچ ہے وہ اجتماعی سوچ میں تبدیل ہو رہی ہے۔ کاش یہ کام بہت پہلے ہو جاتا، وگرنہ اس خطے کو سر سید احمد خان نے خطہ یونان کہا تھا کہ یہاں کے لوگ بہت عقل مند ہیں، یہاں کے لوگ بہت سیانے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپس کی لڑائی جھگڑوں نے، آپس کی مسابقت نے، آپس کے معاملات نے انہیں خراب کر دیا ہے۔ کاش بہت پہلے یہ سوچ آ جاتی۔ میں ناصر عباس تارڑ صاحب کو اور یہ جو ہسپتال قائم کرنے کے جتنے بھی اوورسیز معاونین ہیں اور ان کے والدین ہیں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اسی طرح کے جذبے کی ضرورت ہے، اسی طرح کے کاموں کی ضرورت ہے۔ یہ ضلع جو ہیں منڈی بہاولدین گجرات بہت پیچھے رہ گئے، گجرانوالہ سے، سیالکوٹ سے، اور اسی وجہ سے رہ گئے کہ یہاں پہ ہم خرچ جو تھا، ہمارا خرچ اور ہمارا فوکس وہ غلط سائڈ پہ تھا۔ ہم اب چاہیے کہ تعلیم کی طرف ہم فوکس کریں، صحت کی طرف تو فوکس کریں اور ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے فوکس کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلا وہ قدم ہے جس کو ہر ایک کو سراہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے مزید جو اقدامات ہیں وہ ہوتے رہیں۔ بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ یہ پیور وہ لوگ ہیں جو لیڈر ہیں۔ ہمیں تو لیڈر کا بھی نہیں پتہ چلا کہ لیڈر کون ہوتا ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ بڑی گاڑی والا جو ہے وہ لیڈر ہوتا ہے۔ لیڈر تو ہوتا ہے جو قربانی دیتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو برداشت کرتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو جگہ چھوڑتا ہے۔ آپ آگے آ جائیں۔ لیڈر وہ جو ہوتا ہے جو لیڈرشپ کو ضرب دیتا ہے۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو جگہ چھوڑتا نہیں ہے، جو نئے لوگوں کو پیدا نہیں کرتا۔ یہ آج عبدالرؤف گوندل، ہمایوں سکندر وڑیچ، اعجاز بابر صاحب، یہ قاضی صاحب، یہ فرقان صاحب، یہ جتنے لوگ ہیں جن لوگ ڈونرز کی آپ نے لسٹ جو ہے وہ دیکھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مستقبل کے ادارے ہیں، جو مستقبل کا پاکستان ہے۔ آپ کا اوورسیز جو ہے اس میں اتنا جذبہ ہے، اور ہمیں کھاریاں سے اور گجرات سے مجھے کہا گیا کہ ہم بھی ایسے ہسپتال بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہم اس ہسپتال کا پہلے انڈومنٹ فنڈ بنائیں گے۔ اب یہ چل گیا ہے، اس کے لیے ہمیں کم از کم 10 کروڑ کا انڈومنٹ فنڈ بنانا ہے، اس کا ایک نظام بنانا ہے، اس کی ایک ٹیم بنانی ہے۔ وہ 2-4 مہینے میں ہم اس کو کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ہم ایک فاؤنٹین ہاؤس لے کے آئیں گے جس سے ہمارے ذہنی امراض کے جو مریض ہیں ان کا علاج ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم ایک دل کا ہسپتال جو ہے ہم وہ بنائیں گے، جس سے ہمارے لوگوں کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود جو 3 سے 4 گھنٹے لاہور اسلام آباد جاتے ہیں، زندگی تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اندر یہ تو نہ کمی رہ جائے نا کہ میرے پاس ڈاکٹر کے پاس میں شاید پہنچ جاتا تو میں بچ جاتا۔ تو ہم یہ چند مہینے میں کر جائیں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ اور لیکن ہم کیسے کریں گے؟ مدر ٹریسا کا بڑا جملہ وہ مجھے متاثر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو میں نہیں کر سکتی، میں وہ کام کر سکتی ہوں جو آپ نہیں کر سکتے، ہم وہ سارے کام مل کے کر سکتے ہیں جو ضروری ہیں۔ تو یہ جب تک ایک باہمی اشتراک سے سوسائٹی نہیں چلے گی اور نچلی سطح پہ ہم کام نہیں کریں گے، ہم روٹس کے اوپر ہم کام نہیں کریں گے، کہ اپنے حصے کی شمع اگر بیوروکریسی جس طرح ہمارے ججز میں دیکھتا ہوں، الطاف شہزاد صاحب ہیں، ہمارے رفاقت صاحب، لیاقت رانجھا صاحب ہیں ہمارے، اور ججز جتنے ہیں، تو یہ اپنے گاؤں کو وقت دیتے ہیں،
کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میں نے بطور ڈاکٹرز، میں نے بطور ججز، میں نے بطور بیوروکریٹ اپنے گاؤں کو کیا دیا ہے؟ کیا آپ اس پہ ایک تھوڑا سا مزید ہم سوچیں، ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا ایک دن، ہمارے عید کے 2 دن ہم گاؤں کے لیے صرف لوگوں کے پاس جائیں، 5-10 لوگوں کو بلائیں، اس گاؤں میں جو ہے وہ ایک اتحاد قائم ہو جائے گا، تنظیم بن جائے گی اور پھر معاشرہ بنے گا اور پاکستان ایسے ہی بنے گا اور کوئی حل نہیں ہے۔ پاکستان موجودہ سیاسی نظام سے نہیں بنے گا، پاکستان موجودہ لیڈرشپ تو ہے ہی کوئی نہ، لیڈر پاکستان میں کوئی نہیں۔ اگر کوئی لیڈر ہوتا تو وہ پاکستان کی بات کرتا۔ پاکستان مجھے کیا غرض، میں ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے میرا سوال ہے کہ مجھے کیا غرض ہے نئے پی ایم سے، مجھے کیا فائدہ ہوگا نئے سی ایم سے، مجھے کیا فائدہ ہوگا نئے آرمی چیف سے، جب میرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے، میں لڑائی کر رہا ہوں محلے میں، مجھے کوئی آ کے یہ کہنے والا نہیں ہے کہ آپ نہ لڑو۔ میرے محلے میں تو مساجد کی صورت میں جو ہے وہ ڈھانچہ موجود ہے، میرے گاؤں میں مدارس موجود ہیں، میں تو اپنی تختی اور فیتے کے چکر میں میرا نام ہونا چاہیے، میں نے مدرسہ بنایا، میں نے مسجد بنائی، میں کیوں ہے، ہم میں کیوں نہیں ہم جا رہے ہیں؟ جب آپ میں سے نکل کے ہم میں نہیں جائیں گے تو ہم نہیں بچ سکتے، سوائے ہم کے جس سب نے بنایا ہسپتال، جس سب کی کاوشوں سے ہے، یہ سب کے اشتراک سے ہے، اور ہم یہ جو ماڈل منڈی بہت دین اپنے حصے کی شمع ہے، اس ماڈل کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی دنیا بھر میں اپنایا جائے گا۔ پنجاب گورنمنٹ نے اس کے اوپر اپنا لیا تھا ایک وقت میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیشنل نہیں انٹرنیشنل سطح پہ اس اپنے حصے کی شمع جو کمیونٹی کا، یہ علیحدہ ایک ماڈل ہے جس میں گاؤں میں کوئی ایک صدر نہیں ہوتا، سب مل کے کام کرتے ہیں۔ تو کہانی ساری یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ جب کمیونٹی ملتی ہے وہ اپنے مسائل اپنے وسائل کے مطابق حل کرتی ہے۔ تو میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہمیں خوش قسمت لوگ ہیں۔ سہیل بڑائے صاحب دور سے آئے، ہمیں سلیم رانجھا صاحب نے ہر وقت، یہ میرے بابا ہیں، ہر اچھے کام کو لگانے میں ان کی جو ہے وہ پہل ہوتی ہے۔ حافظ صاحب ہمارے بھائی ہیں، پی جے میر صاحب وہ شخص ہیں جو نہ صرف جہاں پہ بول رہا ہے، جہاں پہ کھڑا ہے، یہ وہ شخص ہیں۔ ہم اپنے کبھی منڈی پھول دین ہارون رشید صاحب آج آپ آئے ہیں، طارق پیرزادہ صاحب، خالد صاحب کا تو اپنا ضلع ہے، میڈم آپ آئیے، ہم نہیں بھولتے کسی کو، ہم خان صاحب ہم بڑے لاجواب لوگ ہیں، ہم لوگوں کے لیے جان دیتے ہیں۔ آپ نے جو اس گرمی میں وقت نکالا ہے، یہ ضلع آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ یہ آپ کے جو قدم ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر آپ کو فخر ہوگا کہ میں ایک منڈی بہت دیر میں گیا تھا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس پیغام کو جس طرح ہارون صاحب کو سنا جاتا ہے، سہیل بھائی کو جس طرح سنا جاتا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے اس پیغام کو جو ہے وہ دنیا تک پھیلائیں گے۔ تو پی جے میر صاحب آپ نے وہ غلط فیصلہ نہیں کیا کہ اچھے دوست کا انتخاب کر کے۔ زمرد خان صاحب میرے بھائی ہیں، ہر روز ہمارا ایک آپس میں رونا سمجھے یا اس کو دکھ سمجھے کہ پاکستان کا حل کیا ہے، پاکستان کیسے بچ سکتا ہے، باہمی اشتراک سوسائٹی میں کیسے آ سکتا ہے، کس طرح ایک سویٹ ہوم ایک بہت بڑا انہوں نے ادارہ جو ہے وہ بنا دیا۔ طارق پیرزادہ صاحب E7 میں میں اور ہم ہمسائے ہیں، تو پیر صاحب کی سرپرستی میں پرائمری گورنمنٹ اسکول کو ہمارا خواب ہے، اس کے لیے بھی آپ دعا کریں کیونکہ اس خواب کے ساتھ پاکستان جڑا ہوا ہے۔ وہ ہمارا خواب ہے کہ اس گورنمنٹ کے اسکول، سب سے پہلے تو اوورسیز ہاسپٹل کی انوگریشن پہ ان کے آرگنائزر تمام کو بہت مبارکباد، اور اصل مبارکباد کے جو حقدار ہیں وہ پیرنٹس ہیں کہ ان پیرنٹس نے اس انداز میں تربیت کی کہ یہ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوئی اور آج ایک مثالی ہاسپٹل قائم کر دیا۔
باقی جیسے تذکرہ ہوا میرا اپنا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے، اور آپ میں سے اکثر دوست جانتے ہیں کہ مائی فادر واز اے اسکول ٹیچر اینڈ لیٹر آن ریٹائرڈ ایز دا ہیڈ ماسٹر آف گورنمنٹ اے بی ہائی اسکول منڈی بہاؤالدین، چودھری سلطان محمود صاحب، اور واڑہ عالم شاہ میری پلیس آف برتھ ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے 3 اداروں کا ریگولر وائس چانسلر بننے کا اتفاق ہوا اور یہ سعادت ملی، اور کالج آف فزیشین سرجن پاکستان کی جو ذمہ داری اس وقت میرے پاس ہے، پریزیڈنٹ اللہ نے مجھے بنایا۔ اس ادارے نے اس ملک کو 40,000 سے زیادہ اسپیشلسٹ دیے، یہ ہمارے تمام فیلوز اس وقت موجود ہیں، اور میں الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہوں آف آل دیز 40,000 اسپیشلسٹ۔ اور 35,000 سر جمال صاحب جو ہمارے پرائمری سیکنڈری کے منسٹر ہیں، لاسٹ ویک ان سے میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹس میں کوالٹی پیشنٹ کیئر کو آگے لے کے جایا جائے، اور پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ انہوں نے اٹک، بکھر اور جنگ کے نام لیے۔ تو میں نے کہا نہیں، میرا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے، آغاز ہم اس کا کریں گے منڈی بہاؤالدین کے ڈسٹرکٹ اسپتال سے، اور انشاءاللہ 10 منڈے کو منسٹر سمیت ہمارے ہیڈ آف ایڈمنسٹریشن آ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ سٹارٹ کروا سکیں، اور کوالٹی آف پیشنٹ کیئر کو بہتر انداز میں ہم لا سکیں۔ اور باقی وقت گزر جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا۔ یہ 80s کی بات ہے جب منڈی بہاؤالدین میں ایک سول اسپتال ہوا کرتا تھا، ایک ڈاکٹر نذیر ہوا کرتے تھے، پھر ڈاکٹر فیاض رانجھا اکیلے تھے، پورے علاقے کو سروسز فراہم کی جاتی تھی، اور رانجھا صاحب کا سفر یہاں سے ہوا اور میو ہاسپٹل کے ایم ایس بنے، اور اس شخص سے اللہ نے اتنا کام لیا کہ میں 25 سال میو ہاسپٹل سرو کرتا رہا۔ میں پہلا ریگولر وائس چانسلر کیمکولین کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا رہا، اور ایک مثال قائم کی فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کی ڈاکٹر فیاض احمد رانجھا نے۔ تھینک یو ڈاکٹر فیاض احمد رانجھا۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان جیسی شخصیت یہاں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہارون رشید صاحب اور بہت لیجنڈز ہیں، ہر ایک کے نام لینا، ہماری پولیٹیکل فگرز تمام موجود ہیں۔ تو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 3 بھائی ہیں، ایک آپ کا روپیہ پیسہ، جسم اور روح کا تعلق ختم کسی کا ہو گیا، اور کتنی مثالیں ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ ابھی ڈیڈ باڈی گھر میں پڑی ہوتی ہے اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرے آپ کے عزیز و اقربا اور رشتہ دار چند سال یاد رکھتے ہیں، پھر بھولنا ایسا ہو جاتا ہے کہ یاد بھی نہیں رکھتا کون تھا اور کون ہے۔ آج سے 100 سال پہلے اس جگہ پہ کون لوگ منڈی بہاؤالدین اوورسیز ہاسپٹل کا شاندار افتتاح کر دیا گیا۔ منڈی بہاؤالدین میں ایک تاریخ رقم کر دکھائی، دیار غیر میں رہنے والوں کے باہمی تعاون سے اوورسیز ہاسپٹل کی تعمیر بھی مکمل ہو چکی۔ بین الاقوامی معیار کی سہولیات سے مزین اس ہاسپٹل میں امیر اور غریب ایک ہی شکل جدید ترین سہولیات سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔